بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی کا حل خودکشی نہیں۔ آج کل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر خودکشی کے مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، بعض لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی کا اصل حل کوئی خودکشی نہیں، کیونکہ مہنگائی اور دوسری پریشانیوں سے تنگ آ کر جو انسان خودکشی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی کرنے کے نتیجے میں مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے گی، دراصل یہ ایک بہت بڑی بھول اور نادانی کی بات ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی حالت میں خودکشی کی اجازت نہیں، اور کسی بھی حال میں کی گئی خودکشی پر یہ وعید آئی ہے کہ ایسا شخص فوت ہونے کے بعد اپنے ساتھ وہی خودکشی والا عمل کر کے تکلیف برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا رہے گا۔ مثلاً اگر کسی نے اپنے آپ کو ریل کے نیچے کٹوا کر خودکشی کی، یا پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، یا زہر کھا کر خودکشی کی، یا جس طرح سے بھی خودکشی کا ارتکاب کیا، وہ آخرت میں اسی طرح اپنے آپ کو کٹواتا، گراتا اور زہر پیتا رہے گا، جس طرح سے اسے خودکشی کے نتیجے میں مرتے وقت تکلیف ہوئی، اسے اسی طرح کی تکلیف بار بار احساس دلایا جاتا رہے گا۔ خودکشی کے نتیجے میں انسان کی روح پرواز ہوتے وقت جس قسم کی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ صرف ایک مرتبہ خودکشی کے نتیجے میں روح پرواز ہونے میں جس قدر تکلیف و اذیت ہوتی ہے، اگر کسی انسان کو خودکشی کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کا احساس ہو جائے تو وہ ہرگز اس تکلیف کو زندگی کی ان مشکلات و تکالیف پر ترجیح دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا جن کی خاطر وہ خودکشی کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر بار بار تا قیامت، اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس عذاب کو بھگتنے کا سلسلہ تو اتنا طویل ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا دورانیہ بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خودکشی کے عمل پر اس قدر سخت عذاب اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ انسان جو زندگی حاصل ہوئی ہے وہ اس کی اپنی کسی جدوجہد یا محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کا انسان خود مالک نہیں، اور وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ لہٰذا اس کو ضائع کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت میں سخت خیانت اور بیجا تصرف ہے، اس لیے اس کی کسی طرح گنجائش نہیں۔ اس سے معلوم ہوا انسان جن مصائب و مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے اور نجات پانے کے لیے خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے، تو خودکشی کا عمل ان سے بڑے مصائب و مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خودکشی کرنے والے کو اس عمل کے نتیجے میں ہونے والے عذاب کی حقیقت کا احساس ہو جائے تو وہ اپنی دنیاوی مشکلات و مصائب کو آخرت کے اس عذاب کے مقابلے میں راحت و آسانی خیال کرے گا۔ اس کے علاوہ خودکشی کرنا بزدلی اور کم ہمتی اور بے صبری، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ جو انسان بہادر اور باہمت ہوتا ہے وہ حالات سے تنگ آ کر ہمت نہیں ہارا کرتا، بلکہ اگر وہ حالات کو درست نہیں کر سکتا تو ان کا صبر و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا کرتا ہے، پھر صبر و ہمت اور توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کا بھی ازالہ فرما دیتا ہے، اور اس طرح وہ دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ آج کل کیونکہ خودکشی کے واقعات کی بنیاد مہنگائی اور تنگ دستی کو قرار دیا جا رہا ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ شریعت نے ان حالات میں جو تعلیم دی ہے وہ ملاحظہ کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے حالات میں شریعت کی بنیادی تعلیم یہ ہے، ضروریات اور خواہشات میں فرق و امتیاز کیا جائے، ضروریات کو خواہشات پر ترجیح دی جائے۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کا بقا ظاہری طور پر ناممکن یا مشکل ہو۔
خواہش وہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو ظاہری طور پر انسانی زندگی کا بقا ناممکن ہو اور نہ ہی مشکل ہو، بلکہ اس کے بغیر صرف خواہش متاثر ہوتی ہو۔ مثلاً انسان روز مرہ 50 روپے یا اس سے کم و بیش کی سگریٹ پی لیتا ہے یا پان کھا لیتا ہے، تو اگر وہ یہ چیزیں چھوڑ دے تو اس کی خواہش کی خلاف ورزی تو ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں زندگی کا بقا ناممکن یا مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح مثلاً کوئی شخص دن بھر میں کئی مرتبہ چائے نوشی کرتا ہے، تو چائے نوشی کے بغیر انسان کی زندگی کا بقا ناممکن یا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ صرف خواہش کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک شخص روزانہ 10-15 روپے کا اخبار خریدتا ہے، تو اخبار بھی عام شخص کی بنیادی ضرورت کی چیز نہیں، اور کوئی ضروری خبر ملاحظہ کرنا ہو تو وہ اخبار خریدے بغیر بھی کسی دوسرے سستے یا مفت ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آج کل کئی بازاری مشروبات اور کولڈ ڈرنک ایسے چل گئے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی کی ضرورت متاثر نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج کل بلا ضرورت یا ضرورت سے زائد مقدار میں فضول گفتگو کر کے خون کے اخراجات برداشت کیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں اس طرح کی بے شمار چیزیں آج کل گھر عام ہو گئی ہیں کہ وہ ضروریات کی فہرست میں نہیں آتیں، بلکہ خواہشات اور خرافات اور بعض اوقات گناہوں کی فہرست میں آتی ہیں۔ مثلاً شادی بیاہ اور پیدائش اور فوتگی کی رسمیں، جن میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اور بھی بے شمار چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ وہ بنیادی طور پر ضروریات زندگی میں داخل ہی نہیں، ان کے بغیر بآسانی زندگی کا باقی رہنا ممکن ہے، مگر بھیڑ چال اور بگڑی ہوئی معاشرت کے نتیجے میں وہ گھر عام ہو چکی ہے۔ اگر مہنگائی اور غربت کے دور میں خواہشات و خرافات اور فضولیات سے حتی الامکان نجات حاصل کی جائے اور ضروریات تک اپنے اخراجات کو محدود رکھا جائے اور ضروریات میں بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت کے اصول کو اپنایا جائے، الغرض کفایت شعاری پر عمل کیا جائے اور اسی کے ساتھ کام چوری سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنی ضروریات کے لیے محنت و جدوجہد سے کام لیا جائے اور کسی بھی جائز ذریعہ آمدن کو اختیار کرنے میں عار محسوس نہ کی جائے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہنگائی کے اس دور میں بھی ضروریات زندگی مہیا فرمائیں گے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش پیش آئے تو اس کا جوان مردی سے اور بلند ہمتی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی خودکشی جیسے گھناؤنے عمل کے ارتکاب کی نہیں سوجے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.